اور ابھی آپ کو ہم خبر دیں گے، بھارتی فوج کی ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ایل او سی پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ محمد گیاس ہے، تعلق اولی گاؤں سے ہے۔ محمد گیاس کنٹرول لائن پر اپنے گھر کے قریب موجود تھے۔ فائرنگ سے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی ایل او سی کے اوپر انڈین سائڈ سے فائرنگ کی گئی ہے۔ بالاکوٹ سیکٹر کے حمیل پور علاقے میں 2 دہشت گردوں کو ایل او سی کو پار کرنے کی کوشش کرنے کا پتہ لگا لیا۔ پاکستان کی 75-76 سالہ ہسٹری کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ مسئلہ اس وقت بنتا ہے کہ جب ان کا وہ میپ کہ جس میں انہوں نے افغانستان کو دکھایا ہے، لیکن افغانستان کے نقشے میں پاکستان کے تقریباً تمام علاقے شامل کر لیے ہیں۔ 75 سال میں ہم ڈیفنس بھی تیز کرتے رہے، مضبوط کرتے رہے، ایٹ دی اینڈ ایسی سٹیٹمنٹ سنیں گے پاکستانیوں کا دل تو دکھے گا، کیونکہ ہم نے کافی اپنا مذاق اڑوا لیا ہے ایز اے اسٹیٹ۔ یہ بہت بڑا مذاق اڑ گیا ہے۔ بڑی ریئر موو ہوئی ہے جس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے پاکستان کے اندر جو چرچ جلائے گئے اور جو گھر عیسائیوں کے جلائے گئے ان پہ کرٹیسزم کیا اور کہا ہے کہ وہ انتہا پسند پاکستانی جنہوں نے عیسائیوں کے چرچ اور گھر جلائے ان کے خلاف ایکشن لیں۔ اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس نقشے میں انہوں نے کون کون سا علاقہ شامل کیا ہے تو آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ ہم خبر آپ کو دیں گے، بھارت نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نکیال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، بھارت نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے اور نکیال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی ہے۔ مزید تفصیلات نمائندہ خصوصی متین حیدر صاحب نے جوائن کیا ہے۔ متین صاحب بتائیے گا۔ جی بالکل، بھارتی سیکیورٹی فورسز نے لائن آف کنٹرول پر نکیال سیکٹر پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے 60 سالہ شہری شہید ہو گیا۔ شہید ہونے والے شہری کا نام محمد گیاس ہے، تعلق اولی گاؤں سے ہے۔ محمد گیاس کنٹرول لائن پر اپنے گھر کے قریب موجود تھے۔ فائرنگ سے کھیتوں میں کام کرنے والی 3 خواتین بھی شدید خوفزدہ ہوئی ہیں، ٹراماٹائز ہوئی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت نے نکیال سیکٹر میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کسی بھی مہم جوئی کا مرضی کے وقت اور جگہ پر اس کا جواب دیں گے۔ ایل او سی پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ یہ میں پاکستان سائڈ کی سٹوری آپ کو بتا رہی ہوں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی ایل او سی کے اوپر انڈین سائڈ سے فائرنگ کی گئی ہے، جس سے ایک آدمی یعنی کہ جو کہ رہائشی تھا پاکستان سائڈ کے کشمیر کا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو گولی لگی ہے۔ کچھ عورتیں جو تھیں وہ کھیت میں کام کر رہی تھیں، وہ بھی زخمی ہوئی ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ جی بتائی گئی ہے یا پریس ریلیز آئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی انڈین سائڈ سے جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے بلا اشتعال یعنی کہ ہم کچھ کر بھی نہیں رہتے اور خواہ کی فائرنگ کی گئی ہے۔ اب کہاں تک بات صحیح ہے یہ تو خیر ہمیں انڈین سائڈ سے ہی پتہ لگ سکتا ہے جب وہاں سے کوئی جواب آئے گا۔ خبر یہ ہے کہ افغانستان کے جنرل مبین کی جانب سے ان کے ٹویٹر پروفائل پر، ایکس پروفائل پر ان کی پروفائل پکچر 19 اگست کو اپلوڈ کی گئی اور شیئر کروائی گئی، اور وہ ہے افغانستان کا میپ، افغانستان کا نقشہ۔ اگر جنرل مبین اپنے ٹویٹر پروفائل پکچر پر افغانستان کا نقشہ شیئر کروائیں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ اس وقت بنتا ہے کہ جب ان کا وہ میپ کہ جس میں انہوں نے افغانستان کو دکھایا ہے، لیکن افغانستان کے نقشے میں پاکستان کے تقریباً تمام علاقے شامل کر لیے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس نقشے میں انہوں نے کون کون سا علاقہ شامل کیا ہے تو آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ پہلے تو میں بھی حیران اور پریشان ہی رہ گئی یہ دیکھ کر کہ پہلے تو یہ دھمکیاں دی جاتی تھی جی گلگت بلتستان ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ جب اس طرف سے یہ کشمیر کی رٹ لگی تو پھر اس طرف سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا صرف کشمیر ہی نہیں تاڑا تے گلگت بلتستان بھی ساڑا ہے۔ اچھا پھر کوئٹہ، بلوچستان اور گوادر یہ سب کی تو بات ہوتی ہے، لیکن جو انہوں نے اپنا میپ لگایا ہے اس کے اندر گوادر، بلوچستان، کوئٹہ، لورالائی، خیبر پختونخوا، کے پی کے اور ڈیرہ غازی خان تک یعنی پنجاب کے علاقے بھی شامل کر لیے ہیں۔ یعنی کہ جو پاکستان کا وہ نقشہ رہ گیا اس میں اسلام آباد ہی نظر آ رہا ہے، پاکستان میں اسلام آباد نظر آ رہا ہے۔ تو اسلام آباد جن کا ہے، پنڈی اسلام آباد، وہ رہے گا ان کے پاس، تو باقی وہ کہہ رہے ہیں وہ ساڈا آئے گا۔ تو جنرل مبین نے یہ جو نقشہ شیئر کروایا یہ صرف نقشے کی حد تک بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو انہوں نے لکھا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔
या वो बड़ा अहम है। उसके साथ उन्होंने लिखा क्या है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही लिखा है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो आपको पता ही चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो ज़मीनें हैं ये उनके आबाओ अजदाद, उनके पुरखों की ज़मीन हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनकी फतूहात हैं। यानी कि वो गज़नी से लेकर अब्दाली तक और जितने उनके हीरोज़ अभी तक आए हैं, जिनको अपना हीरो कह रहे हैं, उन्होंने जितनी भी फतूहात की हैं और जितनी भी ज़मीनें उन्होंने फ़तह की हैं वो सब की सब उनकी हैं। और उनका कहना ये है कि अब हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। बाकायदा उन्होंने ये बात की, अचीवमेंट्स का है, स्कोर का है, प्रोटेक्ट करेंगे हम इसको। और फिर उन्होंने कहा कि एक भी जो इंसान है, एक भी जो आदमी है, उसका जो खून है, उसका वो 100 जो है वो शहीद, और इस तरह की चीज़ें उन्होंने उसके अंदर लिखी हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसको जो है वो आने वाले दिनों में भी हम ये हमारे हैं और हम इन इलाकों को, इनकी हिफाजत करेंगे। ये सरासर सीधा सीधा एक धमकी है या उन्होंने अपने अज़ाइम का इजहार किया। उनके अज़ाइम क्या हैं देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा ये इलाके हमारे हैं और हम ये लेकर रहेंगे, हम ये दिखाएंगे। ये मतलब हुआ ना इसका। अगर इसका ये मतलब नहीं है तो मेरा ख्याल ये है कि किसी को पाकिस्तान से उन्हें फ़ोन करके या उनसे बात करके पूछना चाहिए की कर रहे हो तुसी, की कर रहे हो, मतलब इसका क्या मतलब है जो आप कर रहे हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये कोई तरीका, यानी इस तरीके से तो पूरी दुनिया का फिर जो नक्शा है वो सबका सभी चेंज हो जाएगा, या हर कोई अगर इस तरीके से करना शुरू हो गया। लेकिन हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जो अंदरूनी इंतशार है मुल्क के अंदर का, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो दिन ब दिन ख़त्म होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। बल्कि इसको इस तरीके से कहना चाहिए कि जो हमारी नज़र है वो किस चीज़ पर है, वो है कि असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।